کبھی بھی پریشانی ہو، مسجد کے دکوں سے، مسجد کی صفوں سے، مسجد کی صفائی سے، مسجد کے وضو خانے سے اور مسجد کے بیت الخلا سے دوستی کر لیں۔ شادی کی بندش، رزق کی بندش، جادو اور مقدمات اور زندگی کی ناممکن الجھنیں کہ ایک رخ درد اولڑے گل پہ گئے، ایک مک دینی بے ول پہ گئے، ایک سے نکلا دوسرا، دوسرے سے نکلا تیسرا، جب گلیاں راستے بند ہو جائیں، اس شہنشاہ کے گھر کی حفاظت کر، اس شہنشاہ کے گھر کی صفائی کر، اس شہنشاہ کے گھر کا رکھوالا اور کتا بن جا، اللہ تیری نسلوں کو عزت دولت نے رزق صحت عطا فرمائے۔ اس شہنشاہ کے گھر کی 1997 کی بات ہے کہ میں نے اندرون سے ایک درس اسی موضوع پہ دیا، 97 مجھے یاد ہے۔ یقین جانے آج بھی اس وسیلتی آتے ہیں، وہ کہتے ہیں سائنس وہ جو بتا کے گئے تھے نا، وہ کوئی کائنات تھی، وہ کیا تھی؟ بس انوکھی کائنات تھی۔ ہماری کوئی مشکل ہوتی ہے، چپ کر کے تنہائی میں کوئی دیکھ نہ لے، مسجد کے وضو خانے صاف کرتے ہیں، مسجد کی چٹائیاں، مسجد کے دریا، مسجد کی صفیں، مسجد کا جھاڑو، مسجد کے بیت الخلا ہمارے، اور دل ہی دل میں کہتے ہیں مولا یہ دل بڑا کالا ہے، گندا ہے، اور اس گندے دل کی وجہ سے مولا میرے اوپر عذاب کے فیصلے اور غبار کے فیصلے، مشکلات کے فیصلے، مسائل کے فیصلے، الجھنوں کے فیصلے ہو رہے ہیں۔ اللہ میں تیرے گھر کو پاک کرتا ہوں، اس دل کو پاک کر دے، اور اس دل کو پاک کر کے اپنے پاک اور خیر کے فیصلے کے لیے نازل کر دے۔ فیصلے ہو جاتے ہیں، حیرت انگیز فیصلے ہو جاتے ہیں۔ جس کو یہ بات سمجھ آ جائے گی وہ کبھی خادم، مسجد کے خادم کو نہیں ڈانٹے گا یہ کیا کیا تم نے، امام صاحب کو نہیں ڈانٹے گا، وہ کہے گا یہ سعادت تو میرے لیے تھی، میں نے لے لی تھی، یہ اس نے لے لی۔ کبھی مسجد کے خادم اور مولوی صاحب کو بغیر شادی شدہ نہیں دیکھا ہوگا، ایک کے بعد دو کے بعد تین تو میں نے دیکھی نہیں۔ مسجد کی خدمت کرنے والا جس کی شادی نہ ہو رہی ہو اس کی شادی ہو جاتی ہے، اور جن بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے ان کی طرف سے بھائی والد آ کے مسجد کی خدمت کریں، اور مسجد کو اللہ کے لیے خدمت کرتا رہے، اس خدمت پہ اللہ عرشوں سے فیصلے اور عرشوں سے جوڑے بنا دے۔ حیرت انگیز عمل ہے، بہت حیرت انگیز عمل ہے۔ باجلد مستعمی رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ کو ایک شخص صاف کرتا تھا، جسم پہ دھول پڑتی تھی، بعد از مثال کسی نے پوچھا کیا بنا، کہا بس مٹی کا مار۔ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ ایک جگہ تشریف لے جا رہے تھے، ایک شخص کہنے لگا حضرت آپ کی پگڑی اگر عنایت فرما دیں پرانی ہو گئی ہے مجھے دے دیں۔ نئی پگڑی دے دی اور پرانی پگڑی لے لی، اور وہ مسجد کا خادم تھا، اس نے پگڑی پہن کے مسجد کی نماز پڑھانی شروع کی، پڑھائی رہا تھا، نماز پڑھاتا تھا، خدمت کرتا تھا، اذان دیتا تھا۔ پھر پگڑی اور پرانی ہو گئی تو اس نے اس کو مسجد کا جھاڑن بنا لیا، ڈسٹنگ کرنے کے لیے جھاڑن بنا لی۔ پھر پگڑی اور پرانی ہو گئی تو اس کو پھاڑ پھاڑ کے مسجد کے چراغ کی بتیاں بنا لی۔ جو مسجد کے لیے پگڑی استعمال ہوتی گئی، ایک وقت آیا کہ پگڑی ختم ہو گئی۔ کسی نے خواب میں جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا آقا اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ پر پگڑی اللہ کے ہاں تو ساری نیکیاں کام آئی پر پگڑی بڑی کام آئی۔ جب اللہ کے حضور حاضر ہوا، جنید کیا لائے؟ بڑی نیکیاں ہیں، اور وہ پگڑی میرے گھر کے لیے کام آئی تھی، مجھے بہت پسند تھی۔ جنید جتنی وہ پگڑی میرے گھر کے لیے استعمال ہوتی گئی اتنے میں درجے جنید تیرے بلند کرتا گیا، اور جس دن پگڑی ختم ہوئی وہ تیرا آخری اور اعلیٰ درجہ تھا۔ مسجد کی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دیکھا ایک شخص کھڑا ہے اور کھڑا مسجد میں اس کو پسینہ آیا اور پسینے سے شرابور ہے، اس کے قطرے گر رہے ہیں، یعنی کسی چھوٹ میں جگہ نہ ملی، دھوپ میں جگہ مل گئی، اور وہ نماز پڑھ رہا تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے بندے خیال کرنا ہے قطروں کا، ان پسینے کے گرے قطروں کا خیال کرنا، قیامت کے دن ایک ایک قطرہ شہید کے خون کے قطروں کے بقدر تولا کیا۔
مسجد تو ہمارے مسائل کا حل ہے، الجھنوں کا ذریعہ ہے، زندگی کے بندشوں کا حل ہے، اور زندگی کی ناکامیاں ختم ہی نہیں ہوتی ہیں۔ ایک صاحب آئے، ایک وقت تھا، بڑے رئیس تھے، مالدار تھے، تلک الایام نداولها بین الناس، غربت اور فقر کی حالت میں چل گئے، مسائل حادثات میں چل گئے۔ مجھ سے کہنے لگا کوئی ایسا عمل بتا دے، گھر کے قریب مسجد ہے، وہیں بیٹھ کے کیا کر، میں بس تھک گیا اور اب بہت عرصے کے بعد باہر نکلا ہوں، وہ پوچھ رہا ہوں، لینے والے پیچھے ہیں، دینے والے دیتے نہیں، کیا کریں؟ میں نے کہا ایک کام کرو، گھر کے قریب مسجد ہے، مسجد کے چند کام کر لے، تیرا کام اللہ کر دے گا۔ مسجد کی رات کی تنہائی میں، آدھی رات میں جا کے مسجد کو آباد کرا اور نفل پڑھ اور رو، اور اتنا رو کہ تیری چیخیں ہوں، تیری فریادیں ہوں، اللہ سے باتیں کر، مولا میری جس گناہ وبال اور آزمائش جو بھی ہے بس معافی دے دے اور رحم فرما دے۔ اور دوسرا، مسجد کے علماء، مولانا اور خادم، ان کی عزت کر، ان کو وقار کی نظر سے دیکھ، ان کو احترام کی نظر سے دیکھ، اگر گھر میں کوئی پکی ہے ان کو کھلا دے، جیب میں کوئی پیسے ہم چپکے سے دے دے، ان کو ہدیے دے۔ اور تیسرا، مسجد کی صفائی، بیت الخلاء کی صفائی، وضو خانے کی صفائی کرا۔ بس یہ بات وہ سن کے چلا گیا۔ بات اصل یقین کی، بات اصل یقین کی۔ کوئی بہت ہی عرصے کے بعد مجھے ملا، بہت ہی عرصے کے بعد، اس کے انداز میں میں نے خوشحالی دیکھی، اس کی چال، اس کے لباس، اس کی کیفیات میں نے خوشحالی دیکھی۔ مجھے یاد آیا یہ بندہ ملا ہے، ہزاروں لاکھوں آئے چلے گئے، تو میں نے کہا ہم مجھے ملے تھے، کہاں ملے تھے؟ اس نے بتایا فلاں جگہ ایسے تھے۔ ہاں، ارے میں نے آپ کو مسجد کا پیکیج دیا تھا۔ کہنے لگے میں آپ کے بچوں کو جھولیاں اٹھاؤں، ملا کے رونے لگا، لیکن اب وہ خوشی کے آنسو تھے، اب وہ شکر کے آنسو تھے، پہلے غم کے آنسو تھے۔ میں تو گونج مانوں کو لاؤں، پہلے غم کے آنسو تھے، اب خوشی کے۔ کہنے لگے بس آپ کی بات میں نے پلے باندھ لی، رات کی تنہائی میں مسجد میں جا کے روتا تھا اور مسجد کی خدمت کرتا تھا، اور مسجد کے خادم اور امام صاحب کی عزت اور ہدیت دیتا تھا، جو میسر تھا مجھ سے کرتا رہا۔ رب نے میرا ہاتھ پکڑا اور ایک دفعہ میں ایسے نکل کے جا رہا تھا، مسجد میں گیا رات کو تنہائی میں، اور تہجد کے وقت کہ میں گھر جاؤں پھر فجر کے لیے آؤں گا، جا رہا تھا تو میں نے محسوس کیا کہ کسی بندے کی آہٹ ہے، تو اس بندے نے بھی ایسے کھنکارا اور مجھے متوجہ کیا۔ گم تھا، دیہات تھا، میں نے دیکھا ایک پرانا آدمی بہت عرصہ پہلے کہیں یورپ میں چلا گیا تھا، اس کے ساتھ جو ہے وہ سامان بھی تھا، اور اس کے ساتھ وہ جو سائیکل رکشا نہیں ہوتا جس کو بندے چلاتے ہیں، وہ بھرا ہوا سامان کا، اور وہ ساتھ جا رہا آ رہا، اور میں نے اس کو دیکھا، اس نے مجھے دیکھا، ایک دوسرے کو پہچانا، کیا حال ہے، خیریت ہے، کہاں ہے؟ کہا آج کوئی 19-20 سال کے بعد اپنے گاؤں آیا ہوں، یار تجھ سے ملاقات ہوئی، تو ہمارا پرانا سنگی ساتھی سنگت ہے، اچھا کیا کر رہا ہے تو؟ میں نے کہا بس آج کل ذرا حالات کمزور ہیں، تو بس اچھا میں نے کہا تو میرے پاس آنا، وہاں صبح گھر آنا میرے پاس 10-11 بجے۔ کہنے لگا میں صبح 10-11 بجے گھر گیا، محفل لگی، ملنے والے آئے بیٹھے تھے، اس نے سب کو دیکھا، مجھے ملا، بٹھایا اور حال حوال پوچھا، کہا پتہ ہے میرے دل میں پتہ نہیں کیوں آ رہا، میں تجھے بزنس کرا دوں، تو ایسا کر، سرمایہ میرا ہوگا، کام تجربہ تیرا ہوگا، تو سرمایہ کر، تجھے میں لاکھوں روپے دوں گا، اس دور کے لاکھوں کروڑوں تھے، میں تجھے دوں گا۔ کہا بس اس نے کوئی ایسا راستہ پکڑا، اس نے کوئی ایسی منزل دی اور ایسا ہاتھ پکڑا، مجھے سہل ہو گئی منزلیں کے خزاں کے رخ بھی بدل گئے، مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ خزاں کے رخ بھی بدل گئے، تیرا ہاتھ میں آ گیا تو چراغ راہ پہ بھی چل گئے۔ مولا جب سے تیرا دست قدرت میرے ہاتھ میں آیا ہے، نہیں تو راہوں کے چراغ بھی جل گئے ہیں، لوگوں
کی طرح کے چراغ بجھ جاتے ہیں، لوگوں کی تو خزائیں اور اس کی منزلیں ختم نہیں ہوتی جب سے مولا تیرا ہاتھ میں آ گیا، چراغ راہ کے چل۔ مسجد کے ساتھ زندگی کی وفائیں اور سنو، قیامت جب ہوگی مسجد میں کبھی نہیں آئے گی۔ نمازی، مسجد کے بنانے والے پریشان، من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، پریشان کھڑے ہوں گے۔ فرشتے پوچھتے بھائی کیوں کھڑے ہو؟ کہا کہ آگ کا سمندر ہے، جہنم کیسے پار کرے؟ لوگ کٹ کٹ کے گر رہے ہیں۔ کہا جب دنیا میں کوئی سمندر ہوتا تھا کیسے پار کرتے تھے؟ کہا کشتی ہوتی تھی، جہاز ہوتے تھے ہمارے پاس، پانی کے سمندر کو ویسے پار کرتے تھے۔ اللہ پاک اپنے امر سے مسجد کو ایک کشتی کی شکل دیں گے، مؤذن آگے کھینچے گا، امام پیچھے دھکیلے گا، نمازی آباد کرنے والے، صفائیاں کرنے والے، خدمت کرنے والے، بنانے والے بیٹھیں گے، اور یہ جہاز بجلی کی طرح جہنم کو پار کر کے جنت سمیت چلا جائے گا۔ مسجدوں میں کبھی قیامت نہیں آئے گی۔ ارے جن جگہوں میں قیامت نہیں آئے گی، اگر وہاں تیرے اوپر رزق کی تنگی کی قیامت آ گئی ہے، مشکلات کی، الجھنوں کی، پریشانیوں کی، ناکامیوں کی، قرضوں کی، بیماریوں کی، جادو جنات اثرات اور بندشوں کی، اور قیامت آ گئی ہے، آؤ اس جگہ جہاں قیامت آئے گی، اس جگہ کو آباد کر، اس جگہ کی خدمت کر، تو قیامت آئے گی۔ کتنا سعید شخص ہے، سعادت مند آدمی ہے، کتنا۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ 50 سال حکومت کی ہے۔ کتنے سال؟ 50 سال حکومت کی ہے۔ اس 50 سال حکومت میں اس نے ایک عمل نہیں چھوڑا، وہ عمل مسجد کی خدمت تھی۔ کہنے لگا مجھے میرے بڑوں نے ایک بات بتائی تھی کہ جس دن تو نے مسجد کی خدمت چھوڑ دی وہ دن تیرا زوال ہو گیا۔ سارا افغانستان، سارا سمرقند، سارا بخارا، سارا ازبکستان، سارا ترمز اور سارا تاشکند، اور ادھر چین اور چین کا حصہ، ادھر سارا بنگلہ دیش، انڈیا، پاکستان، بھوٹان، نیپال، یہ تھی حکومت۔ اورنگزیب عالمگیر کی یہ حکومت تھی، یہ اقتدار تھا۔ مسجد کی خدمت نہیں چھوڑی اور اپنے بیٹوں کو نصیحت کی، بیٹا بادشاہت کے زور میں کبھی مسجد کی خدمت نہ چھوڑنا۔ تاریخ میں لکھا ہے ان کی نسلوں نے مسجد کی خدمت چھوڑ دی۔ اب سوال کھلی ہوئی ہے مسجدیں، کھلی ہوئی ہے مسجد، ہمیں کیا پتا یہ مسجد کی صفائی کرنے والا کون ہے؟ ملک نواز ہے پکھر کے بڑے ذمہ دار ہیں، میرے والد صاحب ذمہ دار تاجر بھی، ان کا اس تعلق تھا ہمارا۔ مجھے تو کہنے لگے بکھر میں نا دریا نے آپ کا رخ پلٹا، یہ آج سے 20-22-25 سال کی بات ہے، 20-22 سال پہلے دریا نے رخ پلٹا، اور جب دریا رخ پلٹتا ہے پھر کوئی نہیں سنبھال سکتا۔ محکمانار نے دریا کو جال باندھ کے بڑے بڑے پتھر پھینکے، کہاں پانی کی طاقت ہے۔ الملک للہ، الحکم للہ، اللہم انک ولی مقتدر ما تشاء امر یکون لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ۔ حتیٰ کہ اس نے رخ قبرستان کی طرف پلٹا، جب قبرستان کی طرف پلٹا تو لوگوں کی قبریں گرنے لگی، بہنے لگی۔ ہر بندے نے اپنی قبر شفٹ کرنے کے لیے کہا ہمارے ہاں کہیں سے کوئی پٹھان پردیسی آیا تھا مسجد میں، مسجد کی چٹائی درست کرتا تھا، پانی بھر دیتا تھا، اذان دے دیتا تھا، لوگوں نے اس کو بھنگی خان کہنا شروع کر دیا۔ دنیا میں وہ بھنگی خان تھا، کوئی روٹی دے دیتا، کوئی کپڑا دے دیتا، کوئی ضرورت پوری کر دیتا، کوئی خدمت کر دیتا، پر بھنگی خان کی ایسی زندگی گزرتی گئی، وہ مر گیا۔ ہمیں خیال آیا وارثوں والوں کی تو قبریں انہوں نے منتقل کی ہیں، وہ پردیسی لاوارث تھا، اس کی قبر 2-2.5 سال ہو گئے تھے اس کو مرے ہوئے۔
کہا کہ ہم نے جا کے اس کی جب قبر کھولی نا، بولے اسی مرنا نہیں 2 روپیہ کوئی ہو، بولے ایسے کوئی کفن میلا نہیں ہوا تھا، کچھ زندگی کی بہاریں نہیں ہوتی تھی، اور اس کے ساتھ ایک اور قبر تھی علاقے کے بہت بڑے چوکیدار اور ذمہ دار کی، یہ بھی ذمہ دار تھا ملک، کہنے لگے چچا چلیں ابا جی کی قبر کھولیں، ابے کو منتقل کریں۔ کہا کہ جب قبر کشائی کی، قبر کو ہٹایا نا، تو اس کے بیٹے نے ایسے جھانکا اور جھانک کے کہنے لگا چاچا قبر بند کر دو بس، اور صبح کو خبر نہیں تھی دریا لے گیا۔ اس مسجد کی خدمت کرنے والا بھنگی خان تھا، میرے تیری نظر میں تو بھنگی خان تھا، رب کی نظر میں شہنشاہ اعظم، شہنشاہ اعظم۔ کیا خوش قسمت ہوگا جو ایک مسجد کی خدمت کرنے والوں کی کمی کوتاہیوں سے بھی درگزر کرتا ہوگا، اور ان کی خدمت بھی کرتا ہوگا، اور ان کو عزت کی نظر سے بھی دیکھتا ہوگا۔ کیوں؟ افسر کا ڈرائیور جو گاڑی کھڑا دھو رہا ہوتا ہے وہ بڑے کام کی چیز ہوتا ہے، وہ افسر 1 منٹ میں ساری مثلیں کام کروا لیتا ہے، یاد رکھنا۔ ہاں جو افسر کا ڈرائیور ہوتا ہے نا، گاڑیاں دھوتا ہے، صاف کرتا ہے، یوں بیٹھتا ہے اور یوں میٹھی میٹھی کہانی کے اندر افسر سے بڑی فائلوں میں دستخط کرا لیتا ہے۔ سچ ہے؟ ارے یہ ڈرائیور ہے، یہ خدمت کرنے والا، یہ مسلح سے کھڑا ہونے والا، یہ بڑا ڈرائیور ہے، یہ اس احکم الحاکمین سے بڑا کچھ منوا کے دے سکتا ہے۔ ایک تو مسجد کا کیا کس دن نہیں آئی، اس کی خدمت کریں، کوئی مسجد کرے، کوئی مسجد کرے، اس کی خدمت کریں، اس کی صفائی کریں، اس کے بیت الخلاء، اس کے وضو خانے، اس کی چٹائیں